77 سالوں میں اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہاں پہ چھوٹے قومیتوں کے ساتھ، یہاں فلیجو صاحب کی جماعت کے ہمارے لیڈر صاحب نے اپنی بات رکھی، اور لیکن وہ شاید لڑکانا جا رہے اور روانہ ہو گئے. ہمیں کچھ اس کے جواب میں کہنا چاہ رہے تھے. بہرحال صفدر عباسی صاحب بیٹھے ہوئے. میں بلوچستان کہ اس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں کہ شاید ہی وہاں پہ کوئی 10% بھی لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ آپ اس کو آئین کی بات کریں گے، وہ اس پہ تاڑی بجائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہاں اس ملک میں اگر کوئی آئین ہو تو ہم وہ ہمارا مشکلات اور مسائل کا مداوع کر سکتے ہیں. کیونکہ اس ملک میں 77 سالوں سے جو ساتھ ہی ساتھ پختونخوا کے ساتھ جو کچھ ہوا، سندھ کے ساتھ جو ہوا، پنجاب کے محنت کش عوام اور مزدور عوام کے ساتھ جو ہوا، بلوچستان اس سے بالکل مختلف ہے. 77 سالوں میں جس طرح وہاں پہ جبر کیا گیا، لوگ کسی کو یہ احساس آج تک بھی احساس نہیں ہوا کہ کہیں اس کو ظالم سے کسی بھی مرحلے میں، چاہے وہ جمہوری حکومت کا نام اس کو دے، آئین کی جو بحالی تھی اس کو دو کا وہ حوالہ دے، کسی بھی جگہ پہ وہاں پہ ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آئین نے مجھے تحفظ دیا، مجھے ظالم سے چھٹکارا دیا. 70 کا الیکشن ہوا، 70 کے الیکشن کا ذکر ہوا کہ پاکستان کے نسبتاً تمام الیکشن میں ایک واحد جو ایک آزاد الیکشن تھا، غیر جانبدار الیکشن تھا، وہ 70 کا تھا، جس میں عوامی لیگ نے بنگلہ دیش میں الیکشن جیتا. باقی 4 صوبوں میں، 2 صوبوں میں نیشنل پارٹی نے بلوچستان اور پختونخوا صوبے میں الیکشن جیتا، اور 2 صوبوں میں سندھ اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی قیادت میں الیکشن جیتا. اور پاکستان کے 2 لخت ہونے کے بعد ہماری اکابرین کو، ہماری قیادت کو یہ تاثر دی گئی ہے کہ چونکہ یہ ملک ابھی 2 لخت ہو چکا ہے، ابھی اس ملک میں ایک متفقہ آئین بنانا ہے، اور متفقہ آئین جو ہے وہ تمام قومیتوں کے مظلوم عوام کے حقوق کا تحفظ اور گارنٹی تھی. لیکن میں تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے کئی اکابرین نے اس کے ساتھ اتفاق کیا، اس کو ووٹ بھی دیا، لیکن کچھ ہمارے جو نواب خیر بخش بری جیسے قائدین تھے، کچھ اور قائدین تھے، انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا اور ان سے 73 کے آیو کو ووٹ نہیں دیا، اس بنیاد پہ کہ ہم چونکہ عددی لحاظ سے پاکستان میں ہماری تعداد اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے حقوق کو پروٹیکٹ کر سکیں ایک آئین کے اس دائرے میں. انہوں نے سینٹ کے برابر نمائندگی اور اختیارات کا تقاضا کیا. کچھ دوسرے مطالبات تھے جو اس کے ساتھ نہیں مانے گئے، اور انہوں نے 73 کے آئین پہ دستخط نہیں کیا. اور وہی کچھ ہوا جب اس ملک میں 73 کا آئین بنا. سب سے پہلا اگر وار کیا، یہ آئین سے ماورا اگر وار کیا تو بلوچستان میں ہمارے قائد سردار عطا اللہ مہندر صاحب کی گورنمنٹ کو، کہ گورنمنٹ منتخب حکومت کو ختم کر کے اور اس کے برخلاف ایک غیر آئینی حکومت کو وہاں پہ بنایا گیا. اور تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ جب سے سردار عطا اللہ مینگل کی گورنمنٹ کے خاتمے کے بعد جب تک 77 تک یہ حکومت رہی، ایک دن بھی وہاں پہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا. تاریخ بھی اس بات کا گواہ ہے، ایک بھی دن، کیونکہ اس میں اکثریت تھی اور اسمبلی. تو یہ بلوچستان میں آج جو صورتحال ہے، میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں. میرے دوستوں نے صفدر عباسی صاحب نے بہت اچھی ایک بات پہ اشارہ کیا کہ اس تحریک میں بھی عوام کا اعتماد بحال کرانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، لوگوں کو اعتماد دلانا ہوگا. تو میں نے جس طرح بات رکھی کہ آج بلوچستان میں ابھی کوئی 60% نوجوان میرے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے بلوچستان پارٹی کے ساتھ کہ آپ آئین کے تحفظ کی بات کریں، وہ اس پہ یقین کریں. کیونکہ اس سے پہلے بھی آئین بنا اور ہمارے اکابرین نے اس پہ ووٹ دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ ختم کی گئی اور نیشنل پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی.
سپریم کورٹ کے ذریعے وہ برسٹر صلاح الدین صاحب چلے گئے، میں اس کو بتاتا کہ کہاں تک یہ آئین اور یہ عدلیہ آزاد رہی. سپریم کورٹ نے پابندی لگائی نیشنل عوامی پارٹی پہ، جو بچے میں پاکستان میں دوسری سب سے لارجسٹ پارٹی تھی، جس میں اس ملک کے تمام محکوم اقوام کی نمائندگی تھی، وہاں محنت کش عوام کی نمائندگی تھی، وہاں پہ لبرل قوتوں کی نمائندگی تھی، اور وہاں پہ جتنی بھی مترقی قوتیں تھیں اس کی نمائندگی تھی. اس پہ پابندی لگا دی اور 73 قائم کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد لیکن اس کے باوجود اس ملک میں ہمارے اکابرین جو ہے اس ملک کو چلانے کے لیے پھر بھی اس نے اس طرح مشر محمد خان صاحب نے اسلام آباد میں بات کہی کہ اس نے پھر بھی اس ملک سے بغاوت نہیں کی. اس نے اس ملک کو چلانے کے لیے یہاں پہ تاریخی بھی بنائی، یہاں مزاحمتی موومنٹس بھی چلائے. پونم ہو چاہے ایم آر ڈی ہو، سب سے زیادہ اگر اس میں حصہ رہا ہے یا اس ملک میں عدلیہ کے بالی ہو تو یہ بلوچستان کا. لیکن ایک بات ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہوگا. ہم تو کہتے ہیں یہ اب جو محمد خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کی سربراہی میں ہر صوبے میں جا کے یہ جو سیمینار ہو رہے ہیں، لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے تمام محکوم مظلوم عوام کا ساتھ ملا کے یہی تحفظ یہ باور کرانا ہوگا کہ آپ کے مفادات کا تحفظ اگر ہوگا تو اس الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا. بلوچستان نیشنل پارٹی میں واضح کہتا ہوں کہ مرکزی کسی بھی سیاسی جماعت پہ ہمارا اعتبار نہیں رہا، لیکن آج بھی اگر بلوچستان نیشنل پارٹی اس الائنس کا، اس اتحاد کا حصہ ہے، اس کا ایک ہی صرف اعتبار جو ہے آج یہ اس ملک کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، ایک پاپولر پارٹی ہے، اس کا اس وقت جو اسٹینڈ ہے موقف ہے اس کی قیادت کا، عمران خان کا، کہ وہ کہتے ہیں اس ملک میں جزیات میں نہ جایا جائے. یہاں پہ میرے کچھ دوستوں نے خالد جنیجو صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا، اور یہاں پہ فردوس صاحب جو نقوی صاحب ہے اس نے اس کا کوئی اور تعمیل نکالا. لیکن اس بات سب کا ہماری پارٹی جو ایسے نتیجہ پہ پہنچی ہے کہ آج تحریک انصاف کے سربراہ جو ایک بات کہہ رہی ہے کہ اس ملک کی تباہی بربادی کا جو براہ راست یہ ایک امریت کی شکل میں رہی ہو، یہاں پہ انہوں نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہا ہو، یا اس کے پیچھے بیٹھ کے کسی گورنمنٹ کو بنائی گئی ہو، اس سب کا پیچھے جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، وہ اس ملک کا یہ بخبری ادارہ اور فوج ہے. جب تک فوج کی مداخلت سیاست میں رہے گی، یہاں پہ نہ آئین چلے گا، نہ یہ کوئی قانون چل سکتا ہے، نہ کوئی گورنمنٹ چل سکتی ہے. ابھی اس بات پہ بلوچستان کے عوام کو اگر کسی بات پہ اعتماد اس اتحاد میں رہنے کے لیے ہے بچی ہے، وہ یہ بات رہی ہے. اور یہ ہمیں اس وقت جو پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہے عمران خان جو ہے، جو اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہے، یہ بھی حقیقت ہے. آج بڑی جرات کے ساتھ جس موقف کے ساتھ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے اور یہ قید بند برداشت کر رہے ہیں. آج آئین اور یہ میں وہ جو انہوں نے بات کی، اپنا مشتاق صاحب جو میرے چلے گئے، پروفیسر صاحب ایک سیاسی ورکر ہے، انہوں نے امام مزاری کی بات کی. یقیناً امام مزاری کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اس کی مذمت ہماری پارٹی نے پہلے بھی کی ہے اور اس کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں اور بھرپور مذمت کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو بلوچستان کے خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ 70 سالوں 75 سالوں میں وہاں پہ سیاسی ورکروں کے ساتھ، سوشل ورکروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اس وقت چاہے ڈاکٹر مارنگ ہو، اس کی قیادت میں جتنی بھی خواتین جیلوں میں 8-10 مہینے سے ہیں، کیا کیسز ہے اس کے خلاف؟ بغاوت بھی ہے، غدار بھی ہے. اس ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد جو ہے وہ خواتین ہیں. اور جو سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان کو جبری گمشدگی کا تھا، آج وہ نوجوانوں سے اڑ کر کے خواتین پہ آ گئے. عباسی صاحب وہاں پہ 1 مہینے کے اندر 6 ایسے خواتین کو، نوجوان لڑکیوں کو گھر سے اٹھا کے دہشت گردی کے اس میں ڈال دیا اور غائب ہے، کسی عدالت میں پیش کیے بغیر. بلوچستان میں یعنی سیاسی ورکر جو ہزاروں کی تعداد میں وہ اپنی جگہ پہ، اس وقت خواتین کو اٹھا کے اس طرح کے غائب کیا جا رہا ہے.
تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب لیکن یہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. میرے ایک دوست سے وہ چلے گئے, میں اسے عرض کرتا کہ آپ یہ تمام چیزوں سے ایک سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ یہ مسائل کا حل ہوگا, نہیں نکلے گا. جب تک اس ملک کے تمام سیاسی جماعتیں جو واقعی اس ملک میں ایک آزاد پارلیمنٹ چاہتا ہے, ایک آزاد عدلیہ چاہتا ہے, یہ اپنے قومی اور سیاسی جمہوری حقوق کا دفاع چاہتا ہے, تو اس کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا اور اس کو آگے بڑھانا ہوگا. اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے یہ آئین جو ہے وہ صرف جنرلوں اور حکمرانوں کے تحفظ کے لیے ایک ڈاکومنٹ رہ گیا. اس آئین کا اور کوئی کام نہیں رہا. نہ کسی کو سیول رائٹ دے سکتے ہیں, نہ یہ دنیا جہان میں یہ فیڈرل گورنمنٹ, یہ جس طرح عباسی صاحب نے کہا, صلاح الدین صاحب نے بھی اپنے اس میں ذکر کیا کہ مثال کی جمہوریت میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ, یہ دنیا میں ایک کنسیپٹ موجود ہے, ایک بہت اچھی کنسیپٹ موجود ہے. لیکن اس طرح نہیں کہ آج جو فیڈرل یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی بات ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, ایک گزیٹڈ لوگوں کے چنے ہوئے یہاں اس کے جج جو ہے وہ کیا کانسٹیٹیوشن رائٹ دے سکتے ہیں کسی حکومت کو, کسی صوبے کو, کسی عوام کو. جو یہ ایک نامنیاد اگر جعلی گورنمنٹ کے نامزد کردہ ہو, تو یہ تمام صورتحال کا ایک ہی حل ہے. کیا آپ نے ایمانداری کے ساتھ اس الائنس کا حصہ بننا ہوگا, آگے نکلنا ہوگا, اور یہ قوم کو, عوام کو, لوگوں کو متحد کرتے ہوئے جدوجہد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. دوسرا کوئی راستہ نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اٹھ کر کے اسے الگ بیٹھ کے انتظار کروں گا, نہیں. عباسی صاحب, یہ آپ کا 6 کنال کا ایشو کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ میں آج بھی کر دیتا ہوں. آپ اور میں اس بات کا گواہ ہے. جو محترمہ کے ساتھ جس وقت نواب مری صاحب کے بیٹے کی شہادت ہوئی تھی, اسی دن آپ بھی اس کا گواہ ہے, میں وہاں پہ موجود تھا. نواب مری کے جو فاتح کے لیے محترمہ آئی تھی, اور محترمہ سے انہوں نے پہلے تو مذاق بھی کیا, اس کو تنگ بھی کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کس پیپلز کی پارٹی, یہ پشتون پیپل ہے, سندھی ہے, بلوچ ہے, کس پیپل کو. لیکن 1 گھنٹے کے بعد پھر نواب مری نے کہا کہ نہیں محترمہ, آپ کے خاندان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, آپ کے والد کو شہید کیا گیا, آپ کے دونوں بھائیوں کو شہید کیا گیا, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہاں پہ ہم نے راستہ نہیں روکا, یہی اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب کے اسٹیبلشمنٹ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اور 1 مہینے 20 دن کے بعد محترم ویلزن کو شہید کیا گیا. میں اس بات کا گواہ ہوں گی, عباسی صاحب بھی اس بات کا گواہ ہے. اور یہ ایک موقع ہے, آج جس طرح آج بلوچ وسائل کے پیچھے جو ہے, ان کے ریل بلڈر کے پیچھے جو یہ تمام جو منصوبے بنائے گئے ہیں, یا پشتونوں کے وسائل کے پیچھے وہ یہ سارے منصوبے تیار کیے گئے ہیں, اس ایک عرصے کے لیے آپ کے 6 کنال کو بھی انہوں نے یہ رکھا ہے سیف پہ, کہیں نہیں چھوڑیں گے. جب اس کام سے بلوچستان سے یہ فارغ ہوں گے, یہ پشتونخوا سے فارغ ہوں گے, یہ پھر سندھ کی طرف آئیں گے, اور کبھی بھی آپ کے اس پانی کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اس لیے ایک ہی آخری, میرے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ یہ الائنس جو یہ اتحاد, یہ آخری موقع ہے. یہ اس تمام محکوم قوموں کے لیے, مظلوم عوام کے لیے, یہاں کے محنت کشوں کے لیے, یہاں کے تمام جو محروم طبقات ہے اس کے لیے, کہ اس اتحاد کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائے.